رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، یہ وطن عزیز اللہ کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس وطن عزیز کے حصول کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی عمارت میں حقیقی کردار ان اینٹوں کا ہوتا ہے جو اینٹیں خود تو زیر زمین دفن ہوتی ہیں اور ان کے سینے پہ بلند و بالا عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ وہ اینٹیں خود نظر نہیں آتی، لیکن عمارت کا وجود ان اینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اینٹیں نہ ہوں تو عمارت کا وجود ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اگر ایک عمارت ہے تو اس کی بنیادوں میں جن لوگوں کے خون موجود ہیں، جن شہداء کی قربانیاں موجود ہیں، حقیقت میں ان کی وجہ سے آج پاکستان کا وجود قائم ہے۔ تو لہٰذا دیکھنے میں تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے وجود میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تحریک پاکستان میں ہر ایک نے حصہ لیا، بزرگوں نے اپنی جگہ پہ، ماؤں بہنوں نے اپنی جگہ پہ، بیٹیوں نے اپنی جگہ پہ، نوجوانوں نے اپنی جگہ پہ، اور بالخصوص بچوں کا جو انداز قربانی تھا وہ بڑا دیدنی تھا۔ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 10 سے 11 سال تھی، ایک دفعہ وہ ٹھوکر لگنے سے گرتا ہے تو چوٹ کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے اور خون بھی نکل آتا ہے۔ ساتھ ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب بناؤ گے پاکستان؟ ذرا سے چوٹ لگی تو رونے لگ گئے، ذرا سا خون کا قطرہ نکلا تو آنسو نکل آئے۔ اس نے اس کے منہ پہ ایسا تماچا مارا، اسے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، یہ وجہ نہیں کہ مجھے چوٹ لگی ہے تو میں رو رہا ہوں، در حقیقت روتا اس لیے ہوں کہ میں نے یہ خون کا ایک ایک قطرہ پاکستان کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے خون کا ہر قطرہ پاکستان پہ قربان ہو جائے، اس لیے یہ خون کا قطرہ پہلے بہہ چکا ہے، اس لیے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ حضرات، یہ اس بچے کا، ناظرین، یہ اس بچے کا انداز ہے۔ اس نے کہا، میں نے خون کا ہر قطرہ پاکستان کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تعمیر پاکستان کے وقت نوجوانوں کا اور بچوں کا یہ انداز تھا، یہ ولولہ تھا کہ وہ اپنے خون کا ہر قطرہ پاکستان کے لیے بچا کے رکھتے تھے، تو آج ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ آج یہ پاکستان کی عمارت، پاکستان کا وجود ہمارے سامنے ہے، اور آج ہمارا حق یہ ہے کہ ہم بھی ان بچوں کی طرح، اپنے آباء و اجداد کی طرح، اپنے خون کا ہر قطرہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قربان کر دیں۔ میری دعا ہے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، اور فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔